اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ فرعون کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم ایسے خداؤں کی دعوت دے رہے ہو جس کا اس دنیا کے اندر کوئی اہل نہیں ہے، یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی عبادت کی جائے، بلکہ ایک اللہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہم سب کو ان کی عبادت کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے سمجھیے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے اور جہنم والے ہیں یہ لوگ۔ اب آخر میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد رکھو کہ عن قریب تم لوگ میری بات کو یاد کرو گے۔ ابھی جو میں بات کہہ رہا ہوں ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تم مصیبت میں پھنسو گے اور جب تم کسی عذاب میں گرفتار ہوگے تو اس وقت تم کو بات یاد آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ تعلیم کے زمانے میں ماں باپ کہتا ہے بیٹا پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، تو اس وقت جو ہے نشہ رہتا ہے گھومنے پھرنے کا، تو اس وقت جو ہے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، اور اس وقت ماں باپ کی بات جو بہت بیکار لگتا ہے۔ لیکن وہی طالب علم جو ہے جب جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ میں آتی کہ اوہو ماں باپ جو بات کہتے تھے صحیح کہتے تھے۔ اب ماں باپ کہتا بھی کہ بیٹا ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں آگے چل کے تم پچھتاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے، جو نوجوان جو اپنے ماں باپ کی بات مان لیتے ہیں تو وہ نوجوان آگے چل کے کامیابی پاتا ہے، اور جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے وہ آگے چل کے اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اب اس وقت پچھتانے سے افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، چلے کہ آپ تو اب بیوی والے ہو گئے، آپ جو ہے صاحب اولاد ہو گئے، باپ بن گئے۔ اب انسان تو اب تو جائے گا نہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جائے گا تو پھر بیوی بال بچے ہیں ان کو کون کھلائے گا، تو اس وقت افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد رکھو کہ عن قریب تم لوگ میری بات کو یاد رکھو گے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو تم لوگ میری بات کو یاد رکھو گے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ یعنی کیا ہے، اب ہم تم لوگوں سے سائڈ ہو جاتے ہیں، کنارہ ہو جاتے ہیں، اب جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اپنے بندوں کو بخوبی دیکھتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جی۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ، تو یہ جتنے بھی فرعون اور فرعون کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جتنے بھی برے اور گندے منصوبے بنائے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، جو لوگ ایمان لائے گا کہا تھا فرعون نے کہ اس کو ہم جو ہے جیل کے اندر قید کر دیں گے، جیل کے اندر اس کو پیک کر دیں گے، تو بہت دھمکیاں دی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما مکروا، ان تمام مسلمانوں کو اس کی چال بازی سے ہم نے سب کو محفوظ رکھا، سب کو بچا لیا۔ تو بچایا کہ نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مار سکا، نہ اس کے لوگوں کو جو ہے مار سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر مومن کی بھی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ آگے قرآن کی آیت آئے گا آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر مومن کی اور آخرت میں بھی دونوں کی ہم مدد کریں گے، دونوں جگہ مدد کریں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان والا نہیں ہوگا، جو پکا سچا مسلمان نہیں ہوگا، اس کی نہ ہم دنیا کے اندر مدد کریں گے نہ آخرت میں مدد کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام مسلمانوں کو فرعون کے جو جتنے بھی لوگ تھے، جو لوگ جتنے بھی منصوبے بنائے تھے گندے، ان سب منصوبے سے مسلمان کو ہم نے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ اور آگے فرمائے کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کو سب لوگوں کو جو ہے ایک بدترین عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا۔ تو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات جو گئے تھے تو ان کے پیچھے جو ہے فرعون جو اپنا لشکر جو ہے بھگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو لے کے نکل گئے تھے،
لیکن پیچھے جو ہے فرعون اپنا لشکر لگا دیا تھا، تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے، لیکن پیچھے فرعون کا جو لشکر تھا سب کے سب جو ہے دریا نیل کے اندر ڈوب گیا۔ تو اللہ نے بچایا کہ نہیں؟ اور اللہ نے ان لوگوں کو بدترین عذاب میں گرفتار کر لیا۔ جی اب جو ہے جہنم کے اندر کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں بتلا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک بات بتلا رہا ہے کہ النارو، یہ ایک آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس کے سامنے انسان کی روحوں کو جو ہے صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک انسان جو مر جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو قبر میں جو ہوتے ہیں لوگ، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ان کی روحوں کو جو ہے صبح اور شام میں، اگر کوئی برا بندہ ہوگا، گندا بندہ ہوگا جو مومن نہیں ہوگا، اس کی روحوں کو آگ کے سامنے پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہی ٹھکانہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہوگا۔ تو روزانہ جو ہے جب سے یعنی جتنے بھی لوگ مرے ہیں، جیسے آج کوئی انتقال ہو گیا، تو آج سے لے کے جب تک قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جو ہے تمام انسانوں کی روحوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبح اور شام میں جو ہے جو جیسا ہوگا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہے، انتقال کر چکا ہے، تو اس کی روحوں کو جو ہے جنت کے سامنے پیش کرے گا صبح شام، کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جو ہے قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہوگا، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا رہنے کی جگہ یہی ہے۔ اور جو برے لوگ ہوں گے ان کی روحوں کو جو ہے سمجھیے کہ روزانہ صبح اور شام جو ہے جہنم کے سامنے پیش کرے گا، دکھلائے گا کہ دیکھو تمہارا یہی ٹھکانہ ہوگا۔ جی تو جو لوگ بھی قبر میں سوئے ہوئے ہیں سمجھے ان کی روحوں کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود یا کوئی صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرعون اور فرعون کے جو لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، تو ان کی روحوں کو جو ہے سیاہ اور جو ہے سمجھیے کہ روزانہ صبح شام جو ہے جہنم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے یہ حال ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کو سب کو جو ہے جہنم کے اندر بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ جی جتنے بھی فرعون کے ماننے والے لوگ تھے اور جو فرعون ہے، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب جب سارے کے سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اب کیا ہوگا کہ جب یہ سارے لوگ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر آپس میں یہ لوگ لڑیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے کہ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جو کمزور لوگ تھے دنیا کے اندر، جس کی یہ لوگ جو اپنے سے زیادہ پیسے والے جو گاؤں کا جو ہوتا ہے بڑے لوگ، ان کی بات مانتے تھے، ان کی پیچھے چلتے تھے، تو یہ چھوٹے لوگ جو ہے للذین استکبروا، اپنے سے بڑے لوگوں کی جو تابع کرتے تھے اس کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، کہ میرے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے جہنم کا اور جہنم میں آنے کا، تو میرے بدلے کا جو آگ ہے وہ کچھ حصہ تم خود لے لو۔ یعنی ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم پیروی کرتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جب وہ فلاں آدمی جو ہے تعلیم میں نہیں بیٹھا تھا ہم کیوں بیٹھے، اس کی بات ہم مانتے ہیں، چلو وہ بھی نہیں بیٹھا تھا ہم بھی نہیں بیٹھے۔ تو یہ ہے، اور بھی نیک کام میں، یہ کوئی ضروری نہیں اسی میں نہیں، اور بھی دنیا کے اندر جو بھی نیک کام ہے، آپ نیک کام میں اپنے سے زیادہ پیسے والوں کے لوگوں کی بات مان رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آخرت میں یہ جو چھوٹے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر آپ کی وجہ سے جو ہے نیکی والا کام میں پیچھے رہ جاتے تھے، ہم آپ کی پیروی کرتے تھے، تو آج میرے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جہنم کے اندر آئے ہیں، تو ہمارے حصے کا کچھ عذاب جو ہے، کچھ آگ جو ہے اپنے بدلے میں لے لیجئے، اپنی کیا ہے، اپنے حق میں لے لیجئے۔ اس کا جواب کیا دیں گے سنیے، قال الذین استکبروا، تو جو بڑے لوگ تھے وہ کہیں گے کہ دیکھو انا کل فیہا، ہم سب کے سب جہنم کے اندر ہیں۔ کہاں ہیں؟ جہنم کے اندر ہے۔
اور ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اور ہم بھی دونوں آدمی تو جہنم کے اندر ہی ہیں، اب جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہوگا۔ تو یہاں پر ایک چیز پوائنٹ کی بات یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر نیکی والا کام میں آپ کی اپنی زندگی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ فلاں کیا ہے بھائی؟ نیک کام کرنے میں کسی کو کیا دیکھنا ہے؟ نیک کام کرنے میں آپ کی اپنی زندگی ہے، یہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا لائف ہے، ہمارے اپنی زندگی، ہم جو چاہے کریں۔ تو نیکی والا کام میں کوشش یہ کیجیے کہ ہم خود اپنے سے کریں، کسی کی پیروی نہ کریں، یا دین کا کام ہو یا کوئی بھی بات ہو، ایسی بات ہو جو آپ لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کریں، آپ لوگوں سے ڈریں نہیں، جو بھی بات ہو لوگوں کے سامنے بات کریں، حق بات جو ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے، تو دنیا کے اندر تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ نہیں بچ پائیے گا، ہم اور آپ کوئی بھی ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الذین فی النار، اب جو لوگ جہنم کے اندر ہیں وہ کیا کہیں گے کہ لخزنتی، جو جہنم کے جو گیٹ کے اوپر جو نگراں ہوتا ہے، فرشتہ جو مقرر ہے، جو داروغہ جس کو کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا، اس سے یہ لوگ کہیں گے کہ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارے اوپر سے جو ہے ایک دن جو ہے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے فرشتے جو جہنم کے جو نگراں ہوں گے، داروغہ جو ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ذرا اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر جو عذاب ہے تو کم سے کم ایک دو دن جو ہے کچھ عذاب ہلکا کر دیں۔ ایسے تو عذاب ختم ہوگا نہیں، وہاں تو روزانہ ہمیشہ عذاب ہوگا، لیکن یہ لوگ کہیں کہ آج کے دن کچھ ہلکا عذاب کم کر دے۔ اب وہ جواب کیا دیں گے سنیے۔ قالو، تو وہ کہیں گے فرشتے جو نگراں ہیں، کہیں گے کہ اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، دیکھو پہلے تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، جو کھلی دلیلیں، کھلی نشانی، معجزات لے کر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اب وہ لوگ جواب دیں گے قالو، ہاں بلا کیوں نہیں، ہاں بے شک آیا تھا۔ تو قالو، فرشتے کیا کہیں گے کہ فدعو، پھر تم ہی لوگ دعا کر لو۔ کیا ہے؟ پھر تم ہی لوگ دعا کر لو، ہم دعا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی سمجھیے گا، دنیا کے اندر کافر کی دعا قبول ہوگی، ہوتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنوں بھی دعا مانگ لے، الٹا سیدھا کر کے دعا مانگ لے، کچھ بھی کر لے، معافی مانگ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یاد رکھو آج کے دن جو ہے کافروں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مومن کی دعا دنیا کے اندر بھی قبول ہوگی اور آخرت میں بھی قبول ہوگی۔ جیسے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے مومن لوگ، تو وہاں خواہش ہوگی کہ دعا کریں گے یا اللہ آج ہم کو جو ہے ہمارے محل کا جو ہے ہمارے گھر کا جو اے سی خراب ہو گیا، ایک بات کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا قبول ہوگی، فوراً آپ کا اے سی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی چیز کھانے کا دل کرے گا، آپ نے دعا کی، آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوا، فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن وہی جگہ جہنم کے اندر کافر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر کی دعا آخرت میں قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان کی دعا قبول ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ صرف ایمان والوں کو دعا قبول ہوتی ہے، نہ، جو کافر ہے ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک چیز یہ کہ دنیا کے اندر آپ کی اپنی زندگی، اپنی لائف ہے، کوشش یہ کریں کہ نیکی والا کام میں آپ خود بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ آپ اگر یہاں بیٹھیں گے یا حدیث کی تعلیم میں بیٹھیں گے یا جلسے میں جا کے سنیں گے کچھ قرآن و حدیث کی باتیں، تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی نہیں گیا تو ہم کیسے جائیں، فلاں آدمی بیٹھتا ہے نہیں تو ہم کیسے جائیں بیٹھیں۔ تو آپ فلاں آدمی کو مت دیکھیے، دین کے کام میں، نیکی والا کام میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔